قابل صد احترام علماء کرام، معزز مہمانان گرامی، قائدین تحریک منہاج القرآن، اور آج کی اس عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جلوہ افروز جملہ خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں آج کی اس نہایت ہی بابرکت نشست میں حاضر ہونے کی توفیق دی، اور جس حسن نظم، جس خوبصورتی اور جس محبت اور ذوق و شوق کے ساتھ آج کی اس محفل کا اہتمام کیا گیا ہے، میں اس پر اس مسجد کی انتظامیہ کے جملہ اراکین، اس گاؤں کے جملہ اہالیان اور بالخصوص تحریک منہاج القرآن اور اس کے جملہ فورمز کے قائدین کو، ذمہ داران کو، عہدیداران کو اور رفقا کو، اور ہر اس شخص کو جس نے کسی بھی حوالے سے آج کی اس محفل کے انتظام و انصرام میں حصہ لیا ہے، میں سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کی اس نشست میں گفتگو کے عنوان کے طور پر میں نے سورہ بقرہ 30ویں پارے کا معروف سورہ اور اس کی آخری 2 آیات تلاوت کرنے کا شرف، میں بغیر کسی تمہید کے تلاوت کیے گئے کلمات کی روشنی میں بس گفتگو کی۔ اللہ رب العزت نے کلمہ تحقیق کے ساتھ بات کا اعلان کیا اور فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ ساتھ جنہوں نے اعمال صالحہ کو اپنی زندگی کا وتیرہ اور شعار بنایا۔ سبحان اللہ۔ کتنے کام کیے؟ 2، ایک ایمان اور ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ۔ فرمایا جن لوگوں نے ان 2 خوبیوں کو اپنی سیرت اور کردار میں پیدا کیا، پہلی خوبی کہ وہ صاحب ایمان ہو گئے، اور دوسری خوبی انہوں نے اعمال صالحہ کو اپنی زندگی کا وتیرہ اور شعار بنا دیا۔ فرمایا جنہوں نے اپنی سیرت اور کردار میں یہ 2 خوبیاں پیدا کر لی، ان کے لیے باری تعالیٰ نے اعلان فرمایا اولئک ھم خیر البریہ، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو تمام تر مخلوق میں سب سے اچھے۔ یہ کون اعلان کر رہا ہے؟ بولے بھائی، یہ اللہ کا اعلان ہے، اور وہ قرآن میں اس بات کو اعلان کر رہا ہے، اور ساتھ شروع میں کہہ رہا ہے انا، کہ یہ جو میں اعلان کر رہا ہوں اس میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں، یہ ہر شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ اس کی بات تو ویسے ہی ہر شک سے بالا تر ہے جب اس نے ایک ہی بار قرآن پاک میں کہہ دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ پھر جب کسی مقام پر وہ دوبارہ کہتا ہے بے شک، تو در حقیقت وہ ہم غافلوں کو جگانا چاہتا ہے، ہمیں جھنجھوڑنا چاہتا ہے، ہمیں متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ غور سے سنو، میں عام بات نہیں کر رہا، خاص بات۔ کیا فرمایا جس شخص نے بھی اپنی سیرت اور کردار میں 2 خوبیاں پیدا کر دی، ایک ایمان اور ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ، تو فرمایا ایسے لوگوں کے لیے میں خدا اعلان کر رہا ہوں کہ میری تمام تر مخلوق میں یہی لوگ سب سے اچھے۔ اگر کوئی جاننا چاہے کہ سب سے اچھا کون ہے، اللہ کی نگاہ میں اچھا کون ہے، لوگوں نے اپنے اپنے معیار بنائے ہوں گے، کوئی کسی کو اچھا کہتا ہوگا، کوئی کسی کو اچھا کہتا ہوگا، کوئی کسی کو اچھا سمجھتا ہوگا،
مگر کوئی یہ جاننا چاہے کہ خدا کی نگاہ میں سب سے اچھا کون ہے تو باری تعالیٰ بڑا واضح دو ٹوک لفظوں میں اعلان کر رہے ہیں کہ ہماری نگاہ میں اچھا وہ ہے جو ایمان لے آیا اور ایمان لانے کے بعد پھر اس نے اعمال صالحہ کو اپنی زندگی کا شعار بنایا۔ اچھا مولا اگر یہ دو خوبیاں بھی اپنی سیرت اور کردار میں پیدا کر اور وہ سب سے اچھا ٹھہرے تو پھر اس سے خوش ہو کر تو اسے دیتا کیا ہے، اس کا اجر کیا ہے؟ اگلی آیت میں باری تعالیٰ نے اس انعام کا بھی ذکر کیا۔ آگے فرمایا جزاؤہم عند ربہم جنات عدن، فرمایا ایسے لوگوں کے لیے پھر ان کے رب کے پاس جزا کے طور پر ہمیشہ رہنے کے لیے باغات ہوں، جنتیں تجری من تحتہا الانہار، ایسے باغات کے جن کے نیچے پھر نہریں رواں ہوں، خالدین فیہا ابدا، پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں اور باغات میں رہیں گے۔ اور آگے باری تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا اگر کچھ لوگ اپنی سیرت اور کردار میں یہ دو خوبیاں پیدا کر لیں، ایمان اور اعمال صالحہ، تو آگے فرمایا رضی اللہ عنہ، تو فرمایا جو اپنے کردار میں ان دو خوبیوں کو پیدا کر لے، سن لو میں خدا ان سے راضی ہو جاتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں میں؟ خدا ان سے راضی ہو جاتا ہوں، اور راضی ہو کر پھر جزا ان کو ایسی دیتا ہوں کہ جس جزا کو پا کر پھر بندے خود رب سے راضی وَرَضُوا عَنْهُ، پھر وہ بندے مولا سے راضی۔ اب ذرا دیانتداری سے مجھے سوچ کے بتائیں، میں نے قرآن آپ کو پڑھ کے سنایا ہے، کوئی قصہ کہانی آپ کے سامنے نہیں رکھی۔ پہلی بات کوئی جاننا چاہے کہ اچھا کون ہے تو باری تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں کہ اچھا وہ ہے جو صاحب ایمان بن گیا اور جس نے نیک اعمال کرنا شروع کر دیا۔ پھر فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس جزا کے طور پر ہمیشہ رہنے کے لیے باغات، یعنی ایسے باغات جن پر کبھی خزاں نہیں آئے، تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں رواں ہوں۔ اب میں سے دیکھیں نا، ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ جنت میں چلا جائے، تو باری تعالیٰ یہاں اعلان کر رہے ہیں کہ جو جنت میں جانا چاہتا ہے اس کو بھی اپنی سیرت اور کردار میں دو ہی خوبیاں پیدا کرنی ہیں، ایک ایمان اور ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ۔ اور پھر آگے فرمایا کہ ہمیشہ ہمیشہ وہ جنتوں میں رہیں گے، اور آگے ایک اور ڈگری بھی عطا کر دی کہ اگر کوئی یہ دو خوبیاں اپنی سیرت اور کردار میں پیدا کر لے تو میں اعلان کر رہا ہوں کہ میں خدا ایسے بندوں سے راضی ہوں۔ دیکھو نا، کوئی بندہ چاہے کہ مولا مجھ سے راضی ہو جائے، ہر کسی کی خواہش ہے۔ دیکھیں نا، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، یہ میلاد کر رہے ہیں، واضح کرتے ہیں، تبلیغیں کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ وہ مولا راضی۔ اب باری تعالیٰ خود اعلان کر رہے ہیں کہ میں راضی کن سے ہوتا ہوں؟ فرمایا میں راضی بھی ان سے ہوتا ہوں جو اپنے کردار میں بنیادی دو خوبیاں پیدا کریں، ایک ایمان اور ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ۔ میں یہ بار بار دوہرا کر آپ کے ذہنوں میں بٹھانا چاہ رہا ہوں، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور فرمایا صرف میں راضی نہیں ہوتا، ویسے تو آپ غور کریں نا، اگر مولا کسی بندے سے راضی ہو جائے اور وہ اعلان کر دے کہ میں اس بندے سے راضی ہو گیا، تو مجھے بتائیں اس سے آگے بھی کوئی ڈگری پاس کرنے والی بچہ بندہ اور کہاں جانا چاہتا ہے؟ مولا ہی بندے سے راضی ہو، مگر وہ کہتا نہیں، اس سے آگے بھی ایک سٹیپ ہے، میں تو راضی ہو جاؤں گا اور راضی ہو کر پھر بندے کو وہ کچھ عطا کروں گا کہ بندے کے دل میں بھی شکوہ نہیں رہے گا، بلکہ بندہ اپنے مولا سے راضی ہے کہ مولا تجھے دینے والی بھی حد ہی کر دی، سبحان اللہ، کوئی کبھی چھوڑی نہیں، سبحان اللہ۔ یہ جتنے انعامات میں گن گن کے بتا رہا ہوں قرآن کی روشنی میں، یہ سارے انعامات
سارے دراجات، ساری بلندیاں، سارے ٹائٹل اس خوش نصیب کے لیے ہیں جو صرف دو کام کر لے، ایک ایمان لے آئے اور ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کرنا اپنی زندگی کی عادت بنا۔ اس کے بغیر کامیابی کا کوئی تصور نہیں۔ میں بہت زیادہ آیات تلاوت نہیں کر رہا، یاد رکھیں یہ بات باری تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کم و بیش 72 کے لگ بھگ آیات ہیں جہاں پر یہ بات مضمون تھوڑا تھوڑا بدلتا جاتا ہے، مختلف انعامات کا اور مختلف ان کو ملنے والی کامیابیوں کا ذکر ہے، مگر بنیادی چیزیں دو ہی ہیں، ایک ایمان ہے اور دوسرا ایمان کے ساتھ اعمال۔ ہماری آج کی اس محفل کے صدر مجلس جناب صاحبزادہ سید جلال الدین رومی صاحب وہ تشریف لائے ہیں، ہم ان کو دل کی گہرائیوں سے ویلکم کہتے ہیں۔ بیٹھے بھائی، بیٹھ جائیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ کی توجہ ہے میری طرف بھائی سب؟ اب آپ کا دھیان میری طرف رہنا چاہیے بھائی۔ تو کامیابی کے لیے کتنی چیزوں کی ضرورت ہے بھائی؟ آپ خود بولیں میرے ساتھ، کتنی چیزوں کی ضرورت ہے؟ کیا کیا چیزیں چاہیے؟ ایک ایمان چاہیے اور ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ چاہیے۔ اگر یہ دو چیزیں کسی شخص کو میسر آ گئیں تو اس کی کامیابی میں رتی برابر بھی شک نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی کامیابی کا اعلان خود خدا نے کیا۔ آئیے اب تھوڑی دیر کے لیے رک کر آپ کو بتاتا ہوں کہ ایمان کسے کہتے ہیں اور اعمال صالحہ کسے کہتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان کو مختلف طریقوں سے ڈیفائن کیا ہے۔ مومن کون ہوتا ہے؟ مگر یہ آج آپ کو ایک بڑا لطیف مقام بتا رہا ہوں، ہے تھوڑا مشکل سا مقام۔ آلریڈی خالد محبوب صاحب سے میری بات ہو رہی تھی کہ بھئی کیا خطاب کرنا چاہیے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رانا صاحب بڑا ڈونگا سا خطاب ہے۔ پتہ نہیں وہ ڈونگا کون سا ہوتا ہے، مجھے تو کوئی مشکل آتا ہی نہیں، نہ میں کوئی زیادہ گہرائی میں جاتا ہوں، مجھے تو سادہ سادہ باتیں آتی ہیں۔ مگر اتفاق ہے کہ وہ جس ڈونگے سے بچنا چاہتے تھے آج بات ڈونگی آ گئی۔ اب آپ کو تھوڑا غور سے سننا ہوگا، قرآن آپ کو سنا رہا، آپ کو بتانا ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں، مومن کون ہے، جو پہلی خوبی کامیابی کے لیے ہوتا ہے۔ قرآن پاک کے 20 مقامات پر اللہ رب العزت نے مومنوں کی صفات بیان کی اور یہ بتایا ہے مومن کو، مگر 4 مقامات قرآن پاک کے ایسے ہیں جہاں اللہ رب العزت نے ایک عجیب انداز میں ایمان کی تعریف، ان میں سے ایک مقام آج آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، اور ان 4 مقامات پر باری تعالیٰ نے بات کا آغاز یوں کیا ہے، انما المؤمنون۔ انما یہ کلمہ حصر ہے، جس کا مطلب ہے کہ باری تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں کہ مومن فقط وہ ہے۔ یہ فقط میں قرآن کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ کون؟ فرمایا جن میں اگلی بیان کردہ خوبیاں ہیں۔ یہ 4 مقامات پر باری تعالیٰ نے اس انداز میں بات شروع کی، انما المؤمنون۔ یہ 4 مقامات کو جن میں سے ایک سورہ انفال میں ہے، 2 مقامات ایک ہی سورت سورہ حجرات میں ہے، اور ایک مقام جو آج پڑھ کے سنا رہا ہوں یہ سورہ نور قرآن پاک کا 24واں سورہ۔ اس مقام کی روشنی میں ہم سمجھیں گے کہ باری تعالیٰ مومن کسے، بڑی توجہ سے سنیں، سمجھنے والی بات ہے۔ باری تعالیٰ نے اس مقام پر بات یوں شروع کی، فرمایا انما المؤمنون، بے شک مومن فقط وہ لوگ ہیں، کون؟ الذین آمنوا باللہ ورسولہ،
جو اللہ پر بھی ایمان لائیں اور اس کے رسول پر۔ والد صاحب سن رہے ہیں ابھی؟ پھر دوبارہ سنیں، میں پھر ترجمہ کر رہا ہوں۔ فرمایا انما المؤمنون، مومن فقط وہ ہے کون؟ الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ پر بھی ایمان لائیں اور اس کے رسول پر بھی ایمان لائیں۔ یہ اصطلاحی بات تو آپ سنتے رہتے ہیں قرآن پاک میں، مگر یہاں باری تعالیٰ نے ایک اور ساتھ شرط لگائی، فرمایا اتنا کرنے سے مومن نہیں ہوتے، پہلے یہ دو باتیں، اللہ پر بھی ایمان اور اس کے رسول پر بھی ایمان۔ تیسری شرط آگے لگائی، فرمایا مومن بننے کے لیے تیسرا کام ضروری یہ ہے کہ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوا۔ فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد مومن کہلانے کا حقدار وہ ہے یا وہ ہے کہ جب کبھی وہ میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں کسی بات پر مشورے کے لیے جمع ہوئے بیٹھے ہیں، میرے محبوب نے انہیں بلا رکھا ہو، کسی بات پر میٹنگ ہو رہی ہو، مشاورت ہو رہی ہو، میرے محبوب کی بارگاہ اقدس میں بیٹھے ہیں، تو فرمایا مومن فقط وہ ہیں جو اس وقت تک اٹھ کر نہ جائیں جب تک کہ پہلے میرے محبوب سے اجازت لم یذهبوا حتی یستأذنوا، جو اس وقت تک اٹھ کر نہ جائیں جب تک کہ پہلے میرے محبوب سے اجازت۔ آپ سوچیں گے اس بات کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کو سمجھانے کے لیے کہ باری تعالیٰ یہ کیوں بیان کر رہے ہیں، تھوڑا 14 صدیاں پیچھے کے ماحول میں جانا پڑے گا جب یہ آئے تھے۔ مدنی دور تھا اور ایسا دور تھا کہ جس دور میں بہت سے منافق پیدا ہوئے۔ کون پیدا ہو گئے تھے؟ منافق کون تھے؟ جو اوپر سے کلمہ پڑھتے تھے مگر اندر سے ماننے کے لیے تیار آ کر نمازیں بھی پڑھ لیتے، پیچھے صفوں میں بھی کھڑے ہو جاتے، میٹنگز ہوتی ان میں بھی آ کے شامل ہو جاتے، جب کوئی مشکل وقت آتا تو بہانہ بنا کے کھسک جاتے، اور جب کوئی فائدے کی بات ہوتی تو کلمہ پڑھتے ہوئے سب سے آگے آ گیا۔ مثلاً جہاد پہ جانا ہوتا تو بہانہ بنا کے کھسک جاتے کہ نہ جانا، اور جب مال غنیمت بٹنا ہوتا، کوئی اور اچھا خیر کا پہلو ہوتا تو سب سے آگے آ گیا، میٹنگز میں بھی بیٹھ جاتے، مشاورت میں بھی شامل ہو جاتے، چونکہ کلمہ تو وہ بھی اوپر سے پڑھتے، اور کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے کہ جب وہ مسلمانوں اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرتے، ہر موقع کوئی نہیں۔ اچھا، ان منافقوں کا ایک طریقہ ان کی منافقت کا یہ تھا کہ جب کبھی کسی اہم بات پر کوئی مشاورت ہوتی، کوئی میٹنگ ہوتی، میرے آقا صحابہ کرام کو، کلمہ پڑھنے والوں کو بلاتے بھی، یہ اہم مرحلہ آ رہا ہے تو آئیں ذرا اس پہ تھوڑی مشاورت کریں، تو وہ بھی آ کے بیٹھ گئے، چونکہ کلمہ تو وہ بھی پڑھتے تھے، ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا تھا کہ ان کا پردہ چاک کرنا ہے، ابھی پردے ڈالے گئے، وہ ہمارے آقا تو سینوں میں چھپی ہوئی نہیں، یہ تو بھی جانتے۔ تو وہ کیا کرتے، میٹنگ ہو رہی ہوتی وہ آ کے بیٹھ جاتے، اور جب بڑی سیریس بات ہونے لگتی تو اچانک ایک ایک کر کے کھسکنا شروع کر دیتے، اٹھ کے جانا شروع کر دیتے۔ اب اس طرح جانے کا مقصد کیا ہوتا؟ جب دیکھیں نا ایک مشاورت ہو رہی ہو، میٹنگ ہو رہی ہو، تو دو چار بندے اچانک اٹھ کے چلے جاتے تو پچھلا ماحول تو خراب ہو گیا۔ کیا خیال ہے، ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ ویسے کبھی کبھار ایسا دیکھنے کا مجھے اتفاق ہوا ہے، اب تو کبھی ایسا میں نے نہیں دیکھا، آج کے دور میں بھی ایسا ہوتا ہے بسا، کوئی دو جماعتیں ہیں، کوئی تنظیمیں ہیں، کوئی دو پارٹیز ہیں، کسی ایک کا جلسہ ہو رہا ہے، دوسرے نہیں چاہتے کہ ان کا جلسہ کامیاب ہو، تو کئی لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ پہلے جلسے میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور جب بات بڑی پیک کی ہو رہی ہوتی ہے تو جتھے کا جتھے اٹھ کے چلا جاتا ہے۔ تو جو کام آج کے دور میں کرتے ہیں یہی کام 14 صدیاں پہلے کے منافق بھی کیا، اور وہ ایسا طرز عمل خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ اللہ رب العزت نے قرآن کی وحی بھیجی، اور قرآن کی آیت بھیج کر فرما دیا کہ
کہ جان لو مومن فقط وہ لوگ ہیں جو اللہ پر بھی ایمان لائیں، اس کے رسول پر بھی ایمان لائیں، اور پھر مومن بننے کے لیے تیسرا تقاضا یہ ہے کہ جب کبھی وہ میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں کسی بات پر مشاورت کے لیے جمع ہوئے بیٹھے ہوں تو مومن فقط وہ ہے جو اس وقت تک اٹھ کر نہ جائیں جب تک کہ پہلے میرے محبوب سے اجازت رہو کرے اللہ آئے کیونکہ دیکھو نا وہ کہتے ہیں نا فرنٹ سیٹ کی سواریاں اگر سو جائیں تو پھر معاملہ خطرے میں پڑا۔ کبھی کبھی وہ ڈرائیور کے ساتھ وہ بس ہوتی تھی نا منہ والی، تو اس میں وہ ایک سیٹ 2 سواریوں والی ہوتی تھی، اسپیشل بندے اس پر بیٹھا کرتے تھے اور آگے لکھا بھی ہوتا تھا فرنٹ سیٹ پر سونا۔ اس کا اثر ڈرائیور پر بھی تو ہو سکتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ذرا سارے لوگ توجہ سے سنیں میری بات پہ، میں کیا کہہ رہا ہوں، کیونکہ بات بھی تھوڑی سی وہ ڈونگی سی آ گئی ہے۔ پتہ نہیں خالد صاحب نے کوئی بات کی ہے اور بات ایسے شروع ہو گئی، خالد صاحب میں سوچ کے نہیں آیا تھا کہ یہ کرنی ہے، لیکن اگر سمجھ آ گئی اور میں آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو گیا تو آج ایمان پر بہار آ جائے۔ ایمان یہ کم سنی ہوگی آپ نے جلسوں کے، ایسی مشکل باتیں علماء منتخب ہی نہیں کرتے، وہ آسان سناتے ہیں تاکہ ایزی لوگوں کو سمجھ بھی آ جائے اور نعرے بھی لگ جائے۔ تو باری تعالیٰ نے قرآن پاک کی وحی نازل فرما دی اور ایک اصول بنا دیا کہ یاد رکھیں ہر کلمہ پڑھنے والا مومن نہیں ہے، مومن فقط وہ ہے جو اللہ پر بھی ایمان لائے، رسول پر بھی ایمان لائے، اور جب کبھی وہ میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آیا بیٹھا ہو تو مومن صرف وہ ہے جو اس وقت تک اٹھ کر نہ جائے جب تک کہ پہلے میرے محبوب سے اجازت۔ اللہ نے اب یہ آیت ایک ہی چل رہی ہے، ذرا سنتے جائیں ایک ہی آیت میں باری تعالیٰ کیسے بیان کر رہے ہیں۔ اب یہاں تک اس بات میں کوئی شک رہ گیا، بڑا واضح اعلان کر دیا۔ اسی آیت میں باری تعالیٰ نے پھر آگے دہرایا، فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ یستأذنونک، اے میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ سے اجازت مانگتے ہیں۔ آئے بیٹھے تھے، میٹنگ ہو رہی تھی، کسی کو ضروری کام پڑ گیا، اب اس نے اللہ کے بتائے ہوئے ضابطے کے مطابق کھڑے ہو کے اجازت مانگی کہ آقا کیا میں چلا جاؤں، اجازت۔ تو باری تعالیٰ نے اس شک کو پھر دہرایا، حالانکہ بغور دیکھا جائے تو بات وہی ہے مگر اللہ نے دوبارہ دہرایا، فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ یستأذنونک، اے محبوب جو آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، ان کے لیے حسر کے انداز میں اعلان کر دیا اولئک الذین، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں یؤمنون باللہ ورسولہ، جو اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں اور اس کے رسول پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ کیا مطلب کہ محبوب جو تجھ سے اجازت لیے بغیر چلا گیا وہ کروڑ صبح سے کہتا پھرے کہ اللہ کو مانتا ہوں اس کے رسول کو مانتا ہوں، فرمایا اس کا ماننا رد کر دیا جائے گا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان مانا صرف اس کا جائے گا۔ محبوب جب وہ تیری بارگاہ میں آ جائے تو تب تک اٹھ کر نہ جائے جب تک پہلے تم سے قرآن کی یہ ایک بہت بڑی حکمت ہے۔ آپ کبھی قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن کبھی اپنی بات کو لمبا نہیں کرتا، کیونکہ قیامت تک آنے والے مسائل کو بیان کرنا تھا تو کوشش ہوتی ہے کم سے کم لفظوں میں بات مکمل ہو۔ اگر یہاں آپ دیکھیں انداز ڈیفرنٹ ہے، باری تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ کوئی کسی کو شک کی گنجائش ہے، آج سمجھانا ہے کہ مومن کون ہے۔ فرمایا مومن فقط وہ ہیں جو اللہ پر بھی ایمان لائیں، اس کے رسول پر بھی ایمان لائیں، اور محبوب جب وہ تیری بارگاہ میں کسی بات پر مشاورت کے لیے آئے بیٹھے ہوں تو مومن صرف وہ ہیں جو اس وقت تک اٹھ کر نہ جائیں جب تک کہ پہلے آپ سے اجازت نہ دیں۔ اتنی بات ہو گئی تھی، پھر باری تعالیٰ نے دوہرایا بے شک وہ لوگ محبوب جو جانے کے لیے آپ سے اجازت مانگتے ہیں کہ آقا کیا چلے جائیں، ان کے لیے پھر دہرایا اولئک الذین، فرمایا حقیقت میں یہی وہ لوگ ہیں
یؤمنون باللہ ورسولہ، جو اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں، اس کے رسول پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ یہ قرآن دو باتیں ابھی مضمون ختم نہیں ہوئی۔ آگے باری تعالیٰ نے پھر اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، اے میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جب وہ اپنے کسی اہم میٹر کے لیے، بڑے ضروری کام کے لیے آپ سے اجازت مانگے، کیا کہا کیا چلے گا؟ آئے بیٹھے تھے، مشاورت ہو رہی تھی، کسی کے گھر ایمرجنسی ہو گئی، حقیقت میں ہو گئی، مثلا سب سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، کسی کے گھر ڈیتھ ہو گئی، فوتیدگی ہو، اب اس سے ضروری کام کیا ہو سکتا ہے؟ اب اس نے کھڑے ہو کر اجازت مانگا، کیا کہا گھر میں یہ ایمرجنسی ہو گئی، کیا میں چلا جاؤں؟ اب سنیں باری تعالیٰ نے اگلی شکل کیا نازل فرمائی، فرمایا محبوب پھر جب وہ اپنے کسی ایمرجنسی اور ضروری میٹر کے لیے آپ سے اجازت طلب کریں کہ آقا کیا چلے جائیں، تو فرمایا ان کا اجازت لے لینا کافی نہیں ہے کہ انہوں نے اجازت مانگی تو اب بھیجنا ضروری ہو گیا، نہیں، آگے فرمایا فَأَذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، محبوب اب مختار ہم نے آپ کو بنا دیا ہے، آپ کی مرضی، جسے چاہیں اجازت دیں، جسے چاہیں اجازت نہ دیں۔ یہ آقا سمجھا رہے ہیں، اصل میں بات ہو رہی ہے کہ مومن کو، سرفراز صاحب گڑبڑ آپ کے ساتھ بھی ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی؟ چلیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سامنے، اصل میں اتنا کرتے کرتے ہم پروگرام بہت لمبا کر دیتے ہیں، غالباً میرا خیال ہے کوئی 7:30 بجے تو جماعت ہو گئی ہوگی، لیٹ سے لیٹ بھی، ورنہ تو 7:20 پہ اسلم صاحب بتا رہے تھے ہمارے سلونی ڈال میں جماعت کھڑی ہو جاتی، تو 7:30 کے بعد 9:30 بجے تک بندے کو نیند تو پھر آنا شروع ہو جاتی ہے، اور نیند تو کہتے ہیں سنجی پہ بھی آ جاتی ہے، تو یہ تو پرسکون نہ ہو رہے ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے اتنا لمبا پروگرام نہ، ہر روز لوگ میلاد سن رہے ہوں گے، ایک تلاوت ہو، ایک نعت ہو، آپ بھی اگر جلدی آ جائے کرے تو جلدی محفل سے۔ ابھی 3-4 دن پہلے مامو پانجر میں پروگرام ہوا، کیا کمال کا پروگرام تھا، مغرب کے بعد انہوں نے شروع کیا، 8 بجے سلام پڑھ کے دعا کر کے سب شروع ہو گیا، اور شاہ صاحب اتنی گیدرنگ تھی کہ آپ کے اس مجمع کو کم از کم بھی اگر میرا خیال ہے 3-4 گنا کر لیں، بلکہ 5-6 گنا کرنے خواتین بھی ملا، جس میں دیوبندی بھی تھے، اہل حدیث بھی تھے، وہاں آپ کو پتہ ہے نا بڑے بڑے مراکز ہیں، وہ وفود کی شکل میں آئے ہوئے تھے، بڑے بڑے ان کے علماء، اتنا کامیاب پروگرام کہ کسی کے چہرے پر تھکاوٹ ہی کوئی نہیں، پھر سمجھانے میں بھی زور نہیں لگتا اور ایسی باتوں پہ بھی وقت ضائع نہیں ہوتا۔ چل خیر، سرفراز صاحب اپنے بندے ہیں، میں نے ان کا نام لیا تاکہ باقی سوئے ہوئے بھی جاگیں، اب یہ جگانا مقرر کی ایک الگ ذمہ داری، یہ بھی اصل میں خالد صاحب نے کہا کہ رانا صاحب لوگ کہتے ہیں بڑا سیریس سا خطاب کرتے ہیں، کوئی تھوڑی تھوڑی درمیان میں انجوائے والی بات بھی ہونی چاہیے، اب یہ بات میں آپ سے پوچھیں گے، تو آپ چل رہے ہیں میرے ساتھ نا؟ اب تیسری بات باری تعالیٰ نے کہہ دی کہ محبوب اب کسی کے ساتھ ایمرجنسی ہوگی، اور میں نے ایک بڑی پیک والی صورتحال بتا دی کہ کسی کے گھر ڈیتھ ہوئی، اس سے بڑا ضروری کام کیا ہو سکتا، اس نے کھڑے ہو کر اجازت دی، اللہ کا فیصلہ ہے اجازت کے بغیر نہیں جانا، آقا کیا ہم چلے جائیں؟ فرمایا محبوب میں اگلی شک بھیج رہا ہوں کہ اجازت مانگنے پر بھیجنا ہی ضروری نہیں ہے، اب مختار ہم نے آپ کو بنا دیا، مالک آپ کو بنا دیا ہے، فَأَذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، محبوب تیری مرضی، ان میں سے جسے چاہیں جانے دیں، جسے چاہیں۔ یہ 3 شکے باری تعالیٰ نے بیان کیا، اور بیان کر کے اینڈ جب کیا تو آگے فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، محبوب اب یہ جو اجازت لے کے جا رہے ہیں، جن کے ساتھ ایمرجنسی ہو گئی، کھڑے ہو کے انہوں نے اجازت مانگی، اور اب تو نے اپنی مرضی سے انہیں جانے کی اجازت بھی دی، اب وہ جو جا رہے ہیں اجازت لے کر تیری مرضی سے جا رہے ہیں، محبوب اب کیا کر، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اب آپ ان جانے والوں کے لیے میری بارگاہ میں بخشش کی دعا،
آپ ان کے لیے استغفار کریں، آپ ان کے لیے بخشش طلب کریں، آپ ان کی معافی کی سفارش کریں، مولا انہیں معاف کر دے۔ بندہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ مولا غلطی تو ہوئی کوئی، تو نے جو جو ضابطہ بتایا جانے والے نے ہر اس شرک کو پورا کر دیا، تو نے ایک بات بتائی بغیر اجازت کے نہیں جانا، اور دوبارہ دوہرا کے بتا دیا کہ جو اجازت لے کے جائیں محبوب وہی ایمان لانے والے ہیں۔ پھر تو نے مختار اپنے محبوب کو بنا دیا، محبوب مرضی تیری ہے، جسے چاہیں جانے دیں، جسے چاہیں نہ جانے دیں۔ اب کسی کے گھر ایمرجنسی ہوئی، اس نے کھڑے ہو کے اجازت مانگی، آقا نے اپنی مرضی سے خود جانے کی اجازت بھی دے دی۔ تو پڑھن والے مجھے بتائیں یہاں تک کو غلطی کی اس بندے نے؟ تقاضے تو سارے پورے کر دے۔ تو مولا جب سارے ہی تقاضے پورے ہو گئے تو اب اس کی معافی کی سفارش کی؟ معافی تو اس کے لیے اس کی سفارش کی جاتی ہے نا جس نے کوئی غلطی کی ہو، اس بیچارے نے تو سارے تقاضے پورے کر دیے۔ جو جو مولا نے احکامات نازل فرمائے اس نے سارے پورے کر دیے۔ مولا آپ ایسے لوگوں کے لیے معافی کی سفارش کیوں؟ تو در حقیقت باری تعالیٰ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ محبوب بے شک انہوں نے سارے تقاضے پورے کر دیے، مگر میری غیرت کو یہ بھی گوارا نہیں۔ پیارے جب آپ تیری بارگاہ میں گئے تھے تو کوئی مرتا تھا تو مر جاتا، مگر تیری بارگاہ سے بڑھ کر ضروری کام تو کوئی نہیں تھا، انہوں نے جانے کا سوچا بھی کیوں؟ اب یہ جو تیری مرضی سے اجازت لے کے جا رہے ہیں ان کے لیے معافی کی سفارش کر دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اس طرح جانے پر میرا عذاب بھڑک اٹھے اور وہ میرے عذاب کی گرفت میں آ جائیں۔ محبوب تو معافی کی سفارش کر دے۔ مولا پھر فرمایا ان اللہ غفور الرحیم، محبوب جب تیرے لب شفاعت کے لیے ہل جائیں گے تو میں خدا انہیں معاف بھی کر دوں گا اور ان پر رحمتوں کے بادل بھی نہیں چل دوں گا۔ ویسے آپ کے نعروں سے تو مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ بات سب کو سمجھ آ رہی ہے، آگے اللہ بہتر جانتا ہے کہ سمجھ۔ الحمدللہ اگر اتنی سمجھ میں آگے گیا نا تو اس سے مشکل بات آج کے جلسے میں اور کوئی نہیں، یہ مشکل ترین تھی۔ اب میں ساری بات کا خلاصہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ انما المومن، مومن صرف وہ ہے۔ اب اس پوری آیت کا خلاصہ اگر ایک جملے میں بتانا چاہوں کہ باری تعالیٰ اس آیت کے ذریعے جو ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ مومن کون ہے، تو میری سمجھ میں بات ایک ہی آتی ہے جو مفسرین نے لکھی ہے کہ باری تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں کہ لوگوں مومن صرف وہ ہے جو خود کو بارگاہ مصطفیٰ کے ادب میں فنا کر دے۔ بس یہ 100 باتوں کی ایک ہی بات ہے، جان بھی جاتی ہے تو چلی جائے مگر بارگاہ مصطفیٰ کے آداب میں فرق نہیں۔ جب تک کوئی شخص پہلے خود کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں یوں مٹا نہیں دیتا، فنا نہیں کر دیتا، وہ کروڑ زبان سے کلمہ پڑھتا پھرے، اللہ کی بارگاہ میں اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ایمان صرف اس کا مانا جائے گا جو پہلے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عشق اور ادب کے چراغ اپنے سینے میں ہو جائے۔ اس کے بغیر کسی کو ایمان کی خیرات نہیں۔ کامیابی کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت تھی، ان میں سے پہلی چیز تھی ایمان، اور وہ ایمان میں کسی دائیں بائیں کسی کہانی کی کتاب سے نہیں بتا رہا، آپ کو قرآن کی روشنی میں سمجھا رہا ہوں جو اللہ نے اعلان کر دیا ہے کہ مومن صرف وہ ہے جو خود کو میرے محبوب کی بارگاہ کے ادب پہ فنا کر دے، اور جو ساری زندگی سمجھتا رہے کہ معاذ اللہ وہ بھی ہم جیسے ہی ہیں۔ تو مجھے بتاؤ ایمان بچے گا؟ جو ساری زندگی نقش تلاش کرنے پہ لگا رہے،
جو کمیاں ہی تلاش کرنے پہ لگا رہے، جو یہی ڈھونڈتا رہے کہ کہیں سے مل جائے معاذ اللہ کہ آقا کو یہ بھی پتہ نہیں تھا، یہ بھی پتہ نہیں تھا، یہ بھی پتہ نہیں تھا، کیا خیال ہے اس کو مومن کہنا چاہیے؟ وہ امتی کہلانے کا حقدار ہے؟ امتی وہ ہے جو نیگیٹو پہلو نہ ڈھونڈے، اس کی ساری زندگی اسی میں گزر جائے کہ میرے محبوب جیسا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک یہ ہے پہلی شرط کامیابی ہے۔ اگر کوئی بہتر بننا چاہتا ہے، جنت میں جانا چاہتا ہے، خلود فی الجنت چاہتا ہے، اور چاہتا ہے کہ مولا راضی ہو جائے، اور پھر اللہ وہ کچھ عطا کرے کہ جس جزا کو پا کر بندہ مولا سے راضی ہو جائے، تو اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ خود کو بارگاہ مصطفیٰ کے ادب میں کرنا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ادروائز وہ الٹا بھی لٹک کے کچھ کرتا رہے نا، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، عمرے کرے، میں سمجھا دوں گا آگے یہ بات آ جائے، وہ سب کچھ اس بندے سمیت اٹھا کے جہنم کی آگ میں پھینک دیا۔ اگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا، تو یہاں سے سمجھ لیں کہ ایمان در حقیقت نام ہی بارگاہ مصطفیٰ کے ادب کا، بے شک، بے شک، اس سے سبحان ہٹ اللہ، کر ایمان کسی اور شے کا نام۔ نہیں۔ اب اس کی تائید میں قرآن پاک کی ایک آیت ہے، سبحان اللہ، سورہ بقرہ میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا رائنا، فرمایا خبردار اب آئندہ سے کبھی رائنا نہیں کہنا۔ یہ کیوں منع کیا گیا ہے؟ اس لفظ کے استعمال کرنے تھے۔ ہوتا یوں تھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوتے، صحابہ کرام آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوتے، تو کبھی کبھار آقا کوئی ایسی بات کرتے جو سمجھ نہ آتی، پتہ نہ چلتا، تو دوبارہ پوچھنا پڑتا۔ تو پوچھنے کے لیے جو عربی میں لفظ استعمال ہوتا تھا وہ لفظ تھا رائنا، جس کا معنی ہے کہ آقا آپ ہماری رعایت فرمائیں، آپ ہمارے حال پر کرم فرمائیں، ہماری خاطر اس بات کو دوبارہ دوہرا دیں، ہماری رعایت۔ اور یہ لفظ درست ہے اس سینس میں استعمال کرنا، مگر جو بدبخت منافق تھے وہ بھی چونکہ آ کے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے، وہ کیا کرتے، وہ بات تو ان کو بھلے سمجھ میں بھی آ جاتی، وہ جان بوجھ کر یہ لفظ استعمال کرتے، اور استعمال کرتے ہوئے تھوڑا سا زبان کو کھینچ لیتے، اور رائنا کہنے کی بجائے کہتے رائنا، تھوڑا سا بدل دیتے، بس اتنا بدلنے سے اس کا معنی بدل جاتا ہے، اور معاذ اللہ ایسا کہنے سے گستاخی کا پہلو نکلتا۔ رائی، جب رائی کہیں گے تو رائی کہتے ہیں چرواہے کو، تو جب کہتے رائینا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ معاذ اللہ وہ بے ادبی کرتے ہوئے آقا کو کہتے ہیں یہ ہمارے چرواہے، نیگیٹو معنی نکالتے۔ کون نکالتے؟ منافق، جو دل سے آقا کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، ہمیشہ نیگیٹو پہلو تلاش کرنے کی کوشش کرتے، بے ادبی کرنے کی جسارت کرتے رہتے۔ یہ غلط سینس میں زبان کو بدل کر کون یہ کلمہ استعمال کرتے تھے؟ منافق۔ کوئی مومن ایسی جسارت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ قربان جائیں اس بارگاہ کی عظمت پر، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کا حکم نازل فرما دیا، اور مخاطب کن کو کیا؟ ایمان والوں کو۔ فرمایا اے ایمان والو، خبردار ایسا کلمہ جس کو منافق بے ادبی کے طور پر غلط سینس میں استعمال کرے، تمہیں وہ کلمہ صحیح سینس میں بھی آئندہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں۔ میں ایسا لفظ بھی استعمال نہیں کرتا، تم تو صحیح نیت سے کر رہے ہو، صحیح سینس میں، صحیح معنی میں اس کو لے رہے ہو، مگر کوئی بدبخت چونکہ اس سے غلط معنی نکال سکتا ہے، لہذا تمہیں صحیح سینس میں بھی آئندہ استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ تو سوال پیدا ہوا کہ مولا اچھا پھر اگر بات کبھی سمجھ نہ آئے تو رائنا نہیں کہنا، تو پھر ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ قربان جاؤں باری تعالیٰ نے آگے خود سمجھایا، فرمایا نہ رائنا نہیں کہنا، بلکہ کیا کہنا؟ انظرنا۔ سونے قرآن کا کتنا لطیف لفظ ہے، باری تعالیٰ سمجھا رہے، فرمایا میرے ایمان والوں، کلمہ پڑھنے والوں، آئندہ رائنا نہیں کہنا، اگر کبھی ضرورت پڑ گیا تمہیں بات سمجھ نہ آئے
دوبارہ پوچھنا چاہو تو رائنا نہیں کہنا، بلکہ کہنا انظرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے حال پر نظر کرم کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا فرمائیے؟ ہمارے حال پر نظر کرم۔ نظر کرم۔ آپ کبھی کبھی سنتے ہوں گے، ہم ایک شعر پڑھتے ہیں، یا رسول اللہ انظر حالنا، یہ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ اور جب ہم محبت سے اتنا جملہ کہتے ہیں تو کئی لوگوں کی طبیعت ایسے ہی خواہ مخواہ میں خراب ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں معاذ اللہ شرک ہو رہا ہے، رسول کو کہہ رہے ہیں انظر حالنا، رسول کیا نظر کرم کرے؟ قربان جائیں، اللہ نے قرآن پاک میں وہی لفظ استعمال کرنے کا حکم دیا، وہ لفظ کی زیر زبر کی نہیں ہوتی۔ ہم وہاں کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ انظر حالنا، وہی کلمہ باری تعالیٰ نے یا رکھا، فرمایا رائنا نہیں کہنا۔ تو مولا کبھی ضرورت پڑ جائے تو فرمایا کہنا انظرنا، اے اللہ کے رسول ہمارے حال پر نظر کرم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ اتنا ایک حکم دے دیا کہ آئندہ ضرورت پڑے تو یوں کہنا ہے، اور ساتھ ہی ایک تنبیہ فرمائی، فرمایا تمہیں دوبارہ پوچھنے کی ضرورت ہی کیوں آتی؟ پہلے توجہ سے نہیں بیٹھتے، کسی عام شخص کی بارگاہ میں بیٹھے ہو، میرے محبوب کی بارگاہ میں بیٹھے ہو، لہذا آئندہ کبھی سستی نہیں کرنا کہ تمہیں پوچھنا بھی پڑے۔ غور سے سنا، پہلے ہی توجہ سے بیٹھا۔ یہ سارے آداب سکھا کے اب دیکھیں بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ اے ایمان، یہ کہہ کے بات شروع کی، آیت ایک ہی چل رہی ہے، اچانک باری تعالیٰ نے آگے انداز بدل دیا، اسی آیت آگے فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مولا یہ اچانک چلتے چلتے درمیان میں کافروں کی بات کہاں سے آئی؟ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ ایمان والوں سے۔ اے ایمان والوں، اب ایمان والوں کو سارے آداب سکھا دیے، کبھی رائنا نہیں کہنا، انظر نہ کہنا، پہلے ہی دھیان سے بیٹھا کرو۔ اب باری تعالیٰ نے جب آیت ختم کرنا چاہی تو آگے انداز ہی بدل دیا، مومنوں کو ایک طرف کر دیا، آگے فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے بڑا دردناک۔ اللہ ان سے خطاب بھی نہیں کرنا چاہ رہا، مجہول کے سیغے میں بات ہو رہی ہے، غائب کے سیغے میں بات ہو رہی ہے۔ وَلِلْكَافِرِينَ، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مولا کون سے کافر؟ فرمایا جس شخص نے کوئی ایسا کلمہ صحیح سینس میں بھی استعمال کیا جس کو بدبخت منافق غلط معنی میں استعمال کرتے تھے، ادھر اس نے ایسی جسارت بھی کی، ایسا کرنے کی دیر ہے وہ دائرہ ایمان سے فرمایا وہ میری مخاطبت کا بھی حل نہیں، اب میں ان سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا۔ جیسے ایک بندے کو رد کر دیا جاتا ہے، راندہ درگاہ بنا دیا جاتا ہے، اس انداز میں بات کی وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ایسے بدبختوں کے لیے، ایسے کافروں کے لیے جو میرے محبوب کی بارگاہ میں اتنی معمولی سی بے ادبی بھی کریں گے، فرمایا چھوڑوں گا نہیں، ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ تو کافر کیسے بنا؟ بے ادبی کی وجہ سے، اور کتنی کی بے ادبی؟ وہ کلمہ استعمال کر لیا جس کو منافق غلط سینس میں استعمال کرتے تھے، بدل کر۔ ذرا اس بارگاہ کی نزاکت کو سمجھو۔ دیکھو نا، ایک مومن کا قیمتی ترین سرمایہ اس کا ایمان ہے۔ وہ اپنا سب کچھ دینا گوارا کر سکتا ہے مگر اپنے ایمان پر کمپرومائز نہیں۔ آئیے وہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ وہ ایمان کیا ہے اور اس ایمان کی حفاظت کا راز کیا ہے۔ ایمان سارے کا سارا وہ نام ہی بارگاہ مصطفیٰ کے ادب کا ہے، اس لیے باری تعالیٰ بار بار مومنوں کو خطاب کر کے یہ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ مومنوں، یہ جو کلمہ پڑھ کے تم دائرہ ایمان میں آگے ہو اور اب تمہاری قیمتی ترین متاع تمہارا ایمان بن چکا ہے، تو تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر ایمان کو بچانا چاہتے ہو تو ایمان کی حفاظت کا راز وہ بارگاہ مصطفیٰ کے ادب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بے شک۔ ایک آیت اسی مضمون کو سمجھانے کے لیے اور پڑھ دیتا ہوں تاکہ آج چلو ایک بار بھی سمجھ آ جائے، یہی بڑی کافی ہے۔ وہ آسان کر کے سمجھاتا ہوں، اب مشکل بات اس وقت نہیں دیتا۔
ویسے تو اتنی ایمان افروز اس سبجیکٹ پر آیات ہیں کہ کبھی قرآن کو پڑھیں، وہ قرآن جس نے قیامت تک آنے والے مسائل کو ڈسکس کرنا ہے نا، باری تعالیٰ نے بعض مقامات پر ایک ہی جگہ مسلسل کئی آیات میں صرف اپنے محبوب کی بارگاہ کے آداب سے سبحان اللہ سبحان اللہ آداب کون سکھاتا ہے؟ خدا۔ بے شک کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی بڑا کسی چھوٹے کے آداب سکھائے؟ ایک افسر ہوتا ہے ڈائریکٹر، ایک اس کا سیکٹری ہوتا ہے، تو سیکٹری آنے والوں کو بتاتا ہے کہ صاحب سے ملنا ہے تو پہلے مجھ سے پوچھ لو اندر جانے کے آداب کیا ہے۔ کبھی اس صاحب نے، ڈائریکٹر نے بھی سیکٹری کے آداب سکھائے ہیں کہ میری سیکٹری سے بات کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے؟ نہیں، مگر قربان جائے آقا کی بارگاہ کی عظمت پر، ہیں اس کے بندے، وہ معبود ہے، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، مگر وہ خدا ہو کر ہم مومنوں کو اور ہم نادانوں کو اپنے محبوب کی بارگاہ کے آداب سکھا رہا ہے کہ ایمان لے آئے ہو تو اب سنو میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر کیسے ہے، ڈیل کیسے ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ میں نے بتایا کئی آیات مسلسل اسی سبجیکٹ پر آپ کو، صرف سورہ حجرات کو کبھی پڑھے نا تو سورہ حجرات کی آیت نمبر 1 2 3 4 مسلسل 8 آیتیں ان کا ایک ہی مضمون ہے اور وہ بارگاہ مصطفیٰ کا ادب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ آگے پڑھیے گا کوئی۔ اب ان 8 آیات میں سے 8 کی 8 بیان کرنے کا تو وقت نہیں ہے، ان میں سے صرف ایک بتا، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ بھی آسان آپ بتاتا ہوں تاکہ اب مشکل نہ رہے۔ سورہ حجرات کی دوسری آیت میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، چلیں ساتھ برکت کے لیے پہلے کو بھی جوڑ لیتے ہیں، اس کی تفصیل میں نہیں جاتے۔ باری تعالیٰ نے پھر بات شروع کی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، فرمایا دیکھو آئندہ کبھی اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا کیوں بیان کیا؟ اس کے پیچھے مفسرین نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ قربانی کا دن، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اپنا قربانی کا جانور ذبح نہیں کیا تھا کہ کچھ صحابہ کرام نے پہلے جانور ذبح کر دیا، ان کے جانوروں میں نقص کوئی نہیں تھا، اللہ کا نام لے کے تکبیر پڑھ کے انہوں نے ذبح کیے تھے، اور کیے بھی خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے تھے، نیتوں میں بھی کوئی خرابی نہیں تھی، بس نادانستہ طور پر بھول صرف اتنی ہو گئی کہ ہمارے آقا نے ابھی وہ عمل نہیں کیا تھا، کچھ لوگوں نے پہلے کیا، بس یہ ہونے کی دیر تھی، اللہ نے قرآن کی وحی بھیج دی اور اپنے محبوب کو پیغام بھیجا، محبوب جن تیرے غلاموں نے تیرے قربانی کرنے سے پہلے جانور ذبح کر دیے ہیں انہیں بتا دو اللہ نے ان کی قربانیوں کو رد کر دیا۔ ضروری نہیں ہے اتنی بھی ادبی کیوں کی، اور قرآن کی آیت آ گئی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، خبردار اب آئندہ کبھی اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ چلیں یہ تو سمجھ آ گئی، اللہ نے ادب سکھا دیا کہ آئندہ آگے نہیں بڑھنا، مگر میں بڑی دلچسپ بات اور بڑی لطیف بات ہے جو آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، کبھی قرآن کی اس آیت کو پڑھیں۔ اب مجھے بتائیں وہ صحابہ کرام نے جو جانور ذبح کیے تھے کیا خیال ہے، وہ رسول سے پہلے کیے تھے یا اللہ سے پہلے؟ اللہ اکبر، سبحان رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا خیال ہے بھائی، بولو، رسول سے پہلے کیے تھا نا؟ تو آیت تو یوں ہونی چاہیے تھی کہ باری تعالیٰ سیدھا سیدھا فرماتے، اے ایمان والو خبردار آئندہ کبھی میرے رسول سے آگے نہ، یوں کہنا چاہیے تھا۔ اللہ نے جب آیت نازل کی تو رسول کا نام بعد میں لیا، پہلے اپنا نام، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو خبردار کبھی اللہ اور اس کے رسول سے سبحان تجھ سے اللہ۔ تو آگے بڑھا ہی کوئی نہیں، تجھ سے آگے بڑھ سکتا بھی کوئی، اور اللہ ویسے ہی ہماری طرح کے عمل کرنے سے باقی وہ قربانیاں کرتا ہے، وہ روزے رکھتا ہے، اور کوئی ہماری طرح کام ہے، تو مولا نہ تجھ سے کوئی آگے بڑھا، نہ کوئی تجھ سے آگے بڑھ سکتا ہے، نہ تو ہماری طرح کے کام کرتا ہے، تو تو نے اپنا ذکر کیوں کر دیا صاحب؟ سیدھا سیدھا کہتا ہے ایمان والو آئندہ کبھی میرے رسول سے آگے نہیں بڑھے، وہ اپنا ذکر پہلے کر کے سمجھانا چاہ رہا ہے کہ لوگوں
اپنا ذکر پہلے اس لیے کر رہا ہوں کہ تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ میرا ادب کو میرے محبوب کی بارگاہ کے ادب سے جدا سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا رسول کا ادب ہی حقیقت میں خدا کا ادب ہے اور بارگاہ رسالت کی بے ادبی ہی حقیقت میں بے شک سبحان اللہ اللہ نے اپنے محبوب کی بارگاہ کی عظمت کو اجاگر۔ اب دوسری آیت جو میں سنانا چاہ رہا تھا جس پر ہم بات کو فائنل کر دیں گے اور آپ کو بات سمجھ آ جائے گی، باری تعالیٰ نے پھر دہرایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان۔ اب سنیں کتنا لطیف ادب سکھایا، فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو دیکھو تمہاری آواز بھی میرے نبی مکرم کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ کیا بات کیا بات۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور فرمایا جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو اپنے جیسا سمجھ کے اونچی اونچی بلا لیتی ہو، فرمایا خبردار کبھی میرے محبوب کو یوں آواز نہیں دیتی۔ یہ کون سکھا رہا ہے؟ اللہ ایمان والو کبھی آواز اونچی نہیں کرنی، کبھی اپنے جیسا سمجھ کر نہیں بلا۔ اچھا مولا اگر کوئی غلطی ہو گئی، آواز اونچی ہو گئی، کسی نے اپنے جیسا سمجھ لیا تو کیا ہے، ایک گناہ ہی ہے نا، ہمارے کھاتے میں لکھ دے۔ فرمایا نہیں، اسے ایک گناہ نہ سمجھ، اللہ یہ ایک گناہ نہیں ہوگا مولا۔ پھر فرمایا انتحبط اعمالکم، اس ایک بے ادبی کی وجہ سے تمہارے زندگی بھر کے سارے اعمال رد کر دیں۔ اللہ آپ حالانکہ آپ دیکھیں جب بندہ کو نیکی کرتا ہے نا تو باری تعالیٰ کم سے کم بھی کتنے گناہ اجر دیتا ہے؟ 10 گناہ۔ اور جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے کھاتے میں صرف ایک گناہ لکھتا ہے۔ تو مولا یہ بھی تو ایک بے ادبی ہے نا، گناہ ہی ہے نا، تو چاہیے تو یہ تھا کہ ایک گناہ ہمارے کھاتے میں لکھتا۔ اللہ چلو نیکیاں ہی کاٹنی تھی تو 10 کاٹ لیتا، 20 کاٹ لیتا، کوئی سال کی کاٹ لیتا، 2 سال کی کاٹ لیتا، کچھ تو باقی بچ جاتا۔ وہ کہتا نہیں یہ جرم معمولی جرم۔ اللہ سبحان اللہ۔ بے ادبی کتنی آواز اونچی کرتی، اپنے جیسا سمجھ کے بلا لیا۔ فرمایا اتنی معمولی سی بے ادبی بھی ہو گئی تو کوئی سال 2 سال کی نیکیاں ختم نہیں ہوں گی۔ ان تحبط اعمالکم، اہل علم بیٹھے ہیں، اعمال عمل کی جمع ہے، کیا ہے یہ؟ اور اعمالکم یہ اعمال مضاف بن رہا ہے کم کی طرف، اور جب جمع مضاف بن جائے تو وہ جمع الجمع کا معنی دیتا ہے۔ اس کا مطلب صرف اعمال نہیں، اس کا مطلب سارے جو زندگی پر نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، حج کیے ہوں گے، عمرے کیے ہوں گے، وعظیں کی ہوں گی، تبلیغیں کی ہوں گی، والدین کی فرمانبرداری کی ہوگی، اور آقا کی سیرت طیبہ پر عمل کر کے جو اعمال کے پہاڑ بنائے ہوں گے، فرمایا اگر زندگی میں ایک مرتبہ میرے محبوب کی بارگاہ کی بے ادبی ہو گئی تو فرمایا زندگی بھر کے سارے اعمال رد، کچھ بھی پلے میں باقی نہیں بچے گا۔ جن اعمال پر ہم بڑا فخر کرتے ہیں نا، میں بڑی نمازیں پڑھتا ہوں، بڑی تہجدیں کرتا ہوں، بڑے روزے رکھتا ہوں، ہر سال ہی حج عمرے پہ چلا جاتا ہوں، اگر چاہتے ہو کہ یہ اعمال بچ جائیں تو بچیں گے اسی کے جو خود کو بارگاہ مصطفیٰ کے ادب میں مٹا دے۔ اور اصولی بات یاد رکھ لیں، سارے اعمال اس بدقسمت کے برباد ہوتے ہیں جس کا ایمان ہی چلا جائے، کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں، جس کا مطلب ہے باری تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں کہ اگر کسی نے میرے محبوب کی بارگاہ اقدس کی اتنی معمولی سی بے ادبی بھی کی کہ آواز اونچی ہو گئی، اپنے جیسا سمجھ لیا، تو فرمایا اعمال تو گئے گئے ساتھ ایمان بھی گئے۔ کوئی پوچھے ایمان کیوں گیا؟ چلو اعمال تو چلے گئے، تو بابا یہی تو میں گھنٹے بعد سے سمجھا رہا ہوں کہ ایمان کیا ہے۔ ایمان نام ہی بارگاہ مصطفیٰ کے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب ادب نہ رہا تو ایمان کہاں سے؟ بے شک بے شک سبحان اللہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بے شک۔ اور رہی صحیح کسر باری تعالیٰ نے آگے نکال، آگے فرمایا وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہارا سب کچھ برباد بھی کر دوں گا اور تمہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہونے دوں گا۔
تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میرے ساتھ ہوا کیا۔ بندہ حیران ہو کے پوچھتا ہے مولا اس کا کیا فائدہ کہ پتہ ہی نہیں چلنے دے۔ فرمایا دیکھو اگر کسی کو خبر ہو جائے کہ لٹ گیا، بچا ہی کچھ نہیں، سب کچھ برباد ہو گیا، تو ممکن ہے معافی مانگنے آ جائے، توبہ کرنے آ جائے، گڑ گڑا پڑے، رو پڑے، معافی مانگے۔ تو فرمایا میری غیرت کو یہ گوارا ہی نہیں ہے کہ گستاخ میرے مصطفیٰ کا ہو اور پھر اسے توبہ کی توفیق مل جائے۔ اور میں ایسے بدبخت کو پتہ ہی نہیں چلتے، وہ اسی گھمنڈ میں رہتا ہے، بڑی نمازیں پڑھ رہا ہوں، بڑے روزے رکھ رہا ہوں، بڑے حج عمرے کر رہا ہوں، مگر پتہ قیامت والے دن چلے گا جب سارا ہی نامہ اعمال صرف ہو۔ حالانکہ آپ دیکھیں کافروں کی قسمیں ہیں نا، ایمان گیا بندہ حالت کفر میں چلا گیا، مگر ایک کافر وہ بھی ہیں جن کے لیے میرے آقا نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص آج سچے دل سے توبہ کر لے، کلمہ پڑھ کے دائرہ ایمان میں داخل ہو جائے، تو فرمایا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو یوں معاف کر دیتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ توبہ کا دروازہ قیامت تک کھلا اور اتنا بڑا اجر۔ فرمایا سچی توبہ کرو، پکے سچے دل سے میرے اور میرے رسول پر ایمان لے آؤ، فرمایا پچھلے سارے گناہ معاف کر دو۔ مگر ادھر دیکھیں جس نے آقا کی بارگاہ اقدس کی بے ادبی کی، فرمایا سب کچھ برباد بھی کر دیتا ہوں، اور ایسے بدبخت کے لیے قیامت تک پھر توبہ کا دروازہ بھی بند کر دوں۔ اسے توبہ کی توفیق۔ ایمان سمجھ آ رہا ہے؟ میں ایمان سمجھانا چاہتا ہوں، بے شک بے شک، ایمان نہیں بچتا پیچھے۔ اب اس پر ایک ایمان افروز واقعہ آپ کو سناتا ہوں تاکہ مزید جو کچھ میں نے قرآن کی روشنی میں کہا ہے اس پر تھوڑی سی تائید ہو۔ میں زیادہ لمبا نہیں کرتا کیونکہ 10:30 ہو گئے ہیں تقریباً، میرا اندازہ ہے کہ گھنٹہ تو ہو ہی گیا، لیکن اگلا واقعہ ہے وہ حدیث مبارکہ صحاح ستہ کی کتابیں بھری پڑی ہیں، صحیح بخاری شریف کے اندر میں اس کا بھی خلاصہ بتاؤں۔ ممکن ہے کہ بات سنی ہو مگر آج اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ اس کو دوبارہ سنیں۔ یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ راز جو قرآن پاک نے بیان کیا ہے نا، جن لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی پھر ان کے رنگ ڈھنگ ہی بدل گئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، ان کے انداز ہی بدل گئے۔ بے شک بے شک۔ صحابہ کرام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، مولا کائنات علی شیر پورا آقا کی بارگاہ اقدس میں بیٹھتے اور کبھی بات کرنا پڑتی تو اتنے دھیمے لہجے میں بات کرتی کہ بار بار ایک دوسرے کو پوچھنا پڑتا کہاں کیا ہے تو سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ اس ادب سے بیٹھتے، حرکت بھی نہیں کرتے تھے، یوں بیٹھتے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جیسے سڑک پر پرندے بیٹھے ہیں، معمولی سی حرکت بھی کی تو اڑ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایسے ادب میں فنا کر دیا تو سبحان اللہ۔ اور میں جو واقعہ سنا رہا ہوں کہ جن کو سمجھ آ گئی تھی اس بارگاہ کا ادب کیا تھا، پھر ان کا حال کیا تھا وہ بتا، کیا بات جو صحیح بخاری شریف کے اندر ہوا ہی ہوا۔ کسی قبیلے میں کوئی جھگڑا ہو گیا اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کا فیصلہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے، واپسی میں کچھ تاخیر ہو گئی، دیر ہو گئی، صحابہ کرام انتظار کرتے رہے۔ جب تاخیر زیادہ ہو گئی اور قریب تھا کہ اگر مزید انتظار کرتے تو نماز قضا ہو جاتی، ایسے میں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ ابو بکر آقا تو آئے نہیں ہیں، نماز جا رہی ہے، آپ امامت کے مصلی پر کھڑے ہوں تاکہ ہم بر وقت با جماعت نماز کو ادا کریں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کے مصلی پر آ گئے، پیچھے سے اقامت کہی گئی، جماعت کھڑی ہو گئی اور صحابہ کرام صف در صف ابو بکر کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے تھے، سورہ فاتحہ کی تلاوت بھی ہو چکی تھی۔ ایسے میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم واپس مسجد میں تشریف لائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جیسے ہی آقا تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ میرے غلام ابو بکر کی اقتداء میں نماز ادا۔ سبحان اللہ۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ جماعت ہو رہی ہے، آپ لیٹ آئے تھے تو جہاں پیچھے جگہ تھی وہیں کھڑے ہو جائے۔ دیکھو نا، جماعت کھڑی ہو جائے، کوئی لیٹ آئے تو کسی کو آگے جانے کی اجازت ہے؟ بھلے کسی کا باپ آ جائے،
گاؤں کا نمبردار آ جائے، کسی کا استاد آ جائے، حتیٰ کہ کسی کا پیر و مرشد ہی کیوں نہ آ جائے۔ جماعت کھڑی ہے، اب جو لیٹ ہے جہاں جگہ ہے وہیں کھڑا ہونا پڑے گا، کسی کو آگے جانے کی اجازت نہیں۔ مگر پڑھن والوں یاد رکھو، نماز نام ہی بارگاہ مصطفیٰ کے ادب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے آقا پیچھے کھڑے نہیں ہیں، اللہ، آپ نے صفیں چیر کر پہلی صف تک پہنچنے کے لیے گزرنا شروع کر۔ سبحان اللہ۔ پہلی صف میں سے گزرے، صحابہ کرام کی نظر پڑی، دیکھا آقا تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ۔ اچھا مجھے دیانتداری سے بتائیں، جب آقا صفوں میں سے گزر رہے ہو تو صحابہ کرام کی نظر پڑی ہوگی یا نہیں؟ بے شک، بے شک، ان کی توجہ آقا کی طرف گئی بے شک ہوگی، جی؟ ہوگی، مگر کسی کی نماز کو کوئی فرق پڑ رہا ہے؟ نہیں۔ آقا گزرتے جا رہے ہیں، صفیں پھر بند۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا جیسے ہی آقا پہلی صف میں سے گزرے، صحابہ کرام کی نظر پڑی، دیکھا کہ آقا تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ، اب چونکہ حالت نماز میں تھے تو زبان سے نہیں بول سکتے، بے شک، اب اگلوں کو بتانا چاہ رہے تھے کہ آقا آ گئے ہیں، مگر زبان سے بول نہیں سکتے تھے، تو کیا کیا؟ حدیث مبارکہ میں لکھا ہے فصفق الناس، تصفیق کے الفاظ ہیں، ہاتھ بندے تھے تو ہاتھوں پر یوں الٹے ہاتھ مارے، اللہ، تالیاں بجائیں، کیوں؟ تاکہ اگلوں کو خبر ہو جائے کہ کائنات کے آقا تشریف۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ نماز ہو رہی ہے، ذرا سنتے تھے۔ اللہ، اللہ، آقا صفوں میں سے گزرتے جا رہے ہیں، تالیوں کا شور بلند ہوتا چلا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ علیہ، انہوں نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں اس حدیث مبارکہ کی شرح کی۔ سبحان اللہ۔ میں یہ جو کچھ سنا رہا ہوں انہی سے میں نے یہ خوشچیزی کی ہے۔ اب کاپی تو میں کر نہیں سکتا کیونکہ اصل ہی ہوتی ہے، نقل ہی ہوتی ہے، تو میں تو بس کوشش کر رہا ہوں کہ جو انہوں نے بیان کیا اس کا مفہوم آپ تک پہنچ جا سکے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دیکھیے، لوگ سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ دوران نماز نبی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جائے۔ اب صحابہ کرام کا یہ عمل بتا رہا ہے کہ ان کا صرف اپنا خیال ہی نہیں جا رہا آقا کی طرف، وہ تو تالیاں بجا بجا کر اگلوں کو بھی متوجہ کر رہے ہیں کہ ہوشیار ہو جاؤ، امام الانبیاء تشریف۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ مگر کسی کی نماز میں کوئی فرق نہیں، وہ تو جب آقا گزر رہے ہوں گے، کوئی ادب سے دائیں ہٹ رہا ہوگا، بائیں ہٹ رہا ہوگا، آقا گزرتے جا رہے ہیں، صفیں پھر بند۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مگر کسی کی نماز کو کوئی فرق نہیں ہے۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا، ورنہ قبلہ حضور نے تو بڑی لطیف باتیں کی ہیں اس حدیث کی شرح کر۔ یہ مقتدیوں کا حال تھا۔ اب امامت کے مصلی پر کھڑے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، جب تالیاں کچھ زیادہ ہی بجیں، اب وہ جو امامت کے مصلی پر کھڑے تھے تو سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ صحابہ تالیاں کیوں بجا رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔ سوچا ہوگا کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی۔ اس واقعے تک اگر امام سے کوئی غلطی ہو جاتی اور مقتدیوں کو پیچھے سے امام کو کچھ بتانا ہوتا تو اس واقعے تک طریقہ یہی تھا کہ پیچھے سے وہ تالی بجاتے۔ سبحان اللہ، سبحان کیا کرتے؟ اللہ۔ یہ موقع تھا جب یہ سارا واقعہ ہو گیا تو اینڈ پر میرے آقا نے صحابہ کرام کو بٹھا کے سمجھایا کہ میرے غلاموں سن لو، آئندہ سے امام سے کوئی غلطی ہو جائے یا اگلوں کو متوجہ کرنا ہو تو اب تالیاں نہیں بجایا کرنی، بلکہ اس کی بجائے کہا کرنا ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ کلمات کہہ کے اگلوں کو متوجہ کرنا ہے۔ یہ مسئلہ بھی آقا نے اسی موقع پر سمجھا۔ سبحان اللہ۔ اچھا اب سیدنا صدیق اکبر نے کھڑے کھڑے سوچا ہوگا مصلی پر کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوتی، کوئی غلطی ہوتی تو سمجھ میں آتی، ابھی پہلی رکعت تھی، سورہ فاتحہ پڑھی تھی، کوئی غلطی سمجھ میں نہیں آئی تو دل سے آواز آئی ہوگی کہ ابو بکر سوائے یار کی آمد کے کوئی سبب نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ کہیں آقا تشریف نہ لے آئے، اللہ، بس ادھر خیال آیا کہ آقا تو نہیں آ گئے، سبحان اللہ، ادھر خیال آیا ابو بکر نے امامت کے مصلی پر کھڑے کھڑے یوں چہرہ پلٹ کے دیکھا، حضور تو نہیں آ گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ نماز ہو رہی ہے، ذرا سنتے ہیں صحابہ کرام کی نمازیں کی۔ اللہ اکبر، اللہ۔
کوئی پوچھے کہ یہ حدیث میں کہاں لکھا ہے کہ ابو بکر نے چہرہ پلٹ کے دیکھا؟ سبحان اللہ. یہ میں بتاتا ہوں، ویسے تو الفاظ ہیں التفت، التفات کے کلمات ہیں. ابو بکر ملتفت ہوئے، وہ تو بچے ہوئے، پلٹ کے دیکھا. سبحان اللہ. مگر آج اس سے اگلی بات بتاتا ہوں تاکہ وہ بھی سمجھ آیا کہ یہ کہاں سے نکلا کہ ابو بکر نے پلٹ کے دیکھا. جب ابو بکر نے پلٹ کے دیکھا نا کہ کہیں آقا تو نہیں آگے، تو اس وقت تک ہمارے آقا پہلی صف میں تشریف لا چکے. سبحان اللہ. ابو بکر نے جیسے ہی آقا کو پہلی صف میں موجود پایا، ابو بکر نے امامت کا مسلح چھوڑ دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پچھلے قدموں واپس آ گئے. اللہ. اب آقا پچھلی صف میں کھڑے دیکھ رہے ہیں کہ ابو بکر پیچھے آ رہا. سبحان. میرے آقا نے کیا کیا؟ حدیث مبارکہ میں فَأَشَارَ إِلَيْهِ، میرے آقا نے وہیں کھڑے کھڑے ابو بکر کو یوں ہاتھ کا اشارہ کیا. سبحان اللہ. فَأَشَارَ إِلَيْهِ، میرے آقا نے ابو بکر کی طرف اشارہ کیا. اشارے کا کیا مطلب تھا؟ آقا اشارہ کر کے فرما رہے تھے کہ ابو بکر مصلی نہ چھوڑ، آج تو یہیں امامت کے مصلی پر کھڑا رہے، میں نبیوں کا امام بھی تیرے پیچھے ہی نماز ادا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قربان جائیں ابو بکر کے اللہ. جنہیں آقا یہ فرمایا. اور یہاں رک کر آپ اس سوال کا جواب دینا چاہ رہا ہوں کہ ابو بکر نے مڑ کے دیکھا یا نہیں دیکھا؟ سبحان. ابو بکر کہاں کھڑے تھے؟ امامت کے مصلی پر. آقا کہاں تھے؟ پچھلی صف میں. اب آقا اشارہ کس کو کر رہے ہیں؟ ابو بکر سے. مجھے بتائیں، جس کو اشارہ کیا جائے اگر وہ اشارہ کرنے والے کی طرف دیکھ نہ رہا ہو، اشارے کا تو مقصد ہی موجود ہے. بے شک بے شک بے شک بے شک. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ بے شک. کتنوں کو سمجھ آئی ہے؟ ہاتھ کھڑا کرو. اللہ اللہ. سبحان. خالد صاحب یہ دیکھ لیں، تصویر بنانی ہے تو بنا دیں. سبحان اللہ. سبحان خیر میں ایسے ہی میں چاہتا ہوں جاگ جائے. اللہ. تو میں جو بات کر رہا تھا کہ جب آقا نے اشارہ کیا، آپ پچھلی صف میں ہیں، ابو بکر امامت کے مصلی پر ہیں، تو اشارہ کیا ہی تب جاتا ہے کہ جس کو اشارہ کیا جا رہا ہے وہ اشارہ کرنے والے کی طرف دیکھ رہا ہے، سبحان اللہ. جس کا مطلب کہ ابو بکر کھڑے امامت کے مصلی پر تھے مگر پلٹ کر چہرہ یار کا تک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات ہے. کیا بات ہے. جب دیکھا کہ آقا مجھے اشارہ کر رہے ہیں کہ مصلی نہ چھوڑنا، تو حدیث مبارکہ میں ہے ابو بکر نے اللہ کی حمد بیان کی. کیا بیان کیا؟ حمد. کیا بیان کی ہوگی؟ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں اللہ کا شکر ادا کیا ہوگا، مولا تیرا شکر ہے تیرے محبوب نے اس قابل سبحان. کھڑے رہنے کا حکم دیا، مگر اتنی بات کر کے وہ کھڑے پھر بھی نہیں. سبحان. امامت کا مصلی چھوڑ دیا. آقا امامت کے مصلی پر جماعت کرائی، نماز پڑھائی. جب نماز مکمل ہو گئی، فارغ ہو گئے، تو میرے آقا نے ابو بکر کو بلا لیا. بیٹھے تو ساتھ ہی تھے، وہ پچھلی صف میں ہی تھے نا. سارے صحابہ کرام جو جماعت میں تھے وہ سن رہے ہیں. اور آقا ابو بکر سے پوچھتے ہیں، ابو بکر بتا، جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ مصلی پر کھڑے رہنا اور پیچھے نہ ہٹنا، تو بتا میرے حکم کے باوجود بھی تو نے امامت کا مصلی کیوں چھوڑا؟ اب حدیث کے کلمات یہ ہیں، آقا فرما رہے ہیں مانا آقا ان تسکتا اذ امرتک. ابو بکر جب میں نے تمہیں امر دیا تھا، میں نے حکم دیا تھا کہ مصلی نہیں چھوڑنا، پیچھے نہیں آنا، تو بتا میرے حکم کے باوجود بھی تو نے مصلی چھوڑا. سبحان اللہ. یہ آقا نے سوال کیا. اب ابو بکر نے جواب دیا، وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، سبحان اللہ. مگر حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ ابو بکر کے جواب سے پہلے ایک ذہن میں سوال ابھرتا ہے. آقا جو ابو بکر سے پوچھ رہے ہیں کہ ابو بکر بتا تو نے مصلی کیوں چھوڑا، تو کیا ہمارے آقا کو پتہ نہیں تھا کہ ابو بکر نے مصلی کیوں چھوڑا؟ پتہ. سبحان اللہ. پتہ ہے. کیا خیال ہے پڑھن والوں کا پتہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ پتہ ہے. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ آقا سینوں میں چھپی ہوئی نیتوں کو بھی جانتے، بے شک بے شک. مگر یہ مسئلہ علم غیب کا مسئلہ نہیں، سبحان اللہ. یہ کامن سینس کا مسئلہ ہے. 14 صدیاں بیت گئی، صرف حدیث مبارکہ پڑھیں تو اتنی بات تو ہمیں بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ابو بکر نے مصلی چھوڑا تھا تو آقا کے ادب. بے شک. سبحان تو اللہ. معاذ اللہ کیا آقا کو اتنی سمجھ بھی نہیں؟ بے شک. سمجھ تھی، جانتے تھے کہ ابو بکر نے مصلی کیوں چھوڑا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ جب جانتے تھے تو پھر پوچھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ.
اس میں کیا کیا حکمتیں تھیں حقیقت میں اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، مگر حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ میرا وجدان کہتا ہے کہ آقا نے پوچھا اس لیے تھا، ایک حکمت یہ تھی کہ جب ابو بکر سے یہ سوال کروں گا تو ابو بکر کوئی جواب تو دے گا، سبحان اللہ، اور پھر ابو بکر جو جواب دے گا ابو بکر کا وہ جواب قیامت تک فضاؤں میں گونجتا ہے، سبحان اللہ، اور آقا ابو بکر کے لہجے میں قیامت تک آنے والے لوگوں کو سنوانا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں سنو ابو بکر کے عقیدے میں بارگاہ مصطفیٰ کا ادب کیا، سبحان اللہ، کیا بات، اس لیے پوچھا ابو بکر بتا میرے حکم کے باوجود بھی تو نے مسلح کیوں چھوڑا؟ قربان جائیں اس پروانہ چراغ مصطفی کے جواب پر وہ رقت کے ساتھ رو کر قدموں سے لپٹ کے عرض کرتے ہیں ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدیہ رسول اللہ، عرض کرتے ہیں آقا آپ کا حکم سارا آنکھوں پر، لیکن ابو قحافہ کے بچڑے ابو بکر کی مجال کہاں کہ حضور پیچھے کھڑے ہوں اور وہ آگے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، سبحان اللہ، بے شک بے شک، یہ ہے جو جواب دیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ میں اس سے آگے اگلی عبارتوں پر تبصرہ نہیں کرتا، یہاں روک کر اپنی بات کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، مسجد ہے، نماز ہے، نماز بھی با جماعت ہے، اور امامت کے مصلی پر کھڑے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، ایسے میں پیچھے سے کمری والے آقا تشریف لیا۔ اب صورتحال ایسی بن گئی کہ ایک طرف خدا کی نماز جیسی عبادت ہے اور دوسری طرف بارگاہ مصطفیٰ کا ادب ہے، اگر نماز جاری رکھیں تو آقا کا ادب جاتا ہے، بے شک، اور اگر ادب کرنے کے لیے پیچھے ہٹیں مصلی چھوڑیں تو خدا کی نماز جاتی ہے۔ بیک وقت دونوں کام، بھائی سمجھ آ رہی ہے، بیک وقت دونوں کام، ایک ہی کام ہو سکتا ہے، یا نماز جاری رکھیں یا پہلے رسول کا ادب کرنا۔ ابو بکر نے بھی سوچا تو ہوگا کہ اب کروں کیا، اللہ اللہ، صورتحال ایسی بن گئی دونوں کام اکٹھے نہیں ہو سکتے، تو خیال تو آیا ہوگا نا کہ اب کیا کروں، خدا کی نماز جاری رکھوں یا پہلے آقا کا ادب کروں؟ ادھر خیال آیا ہوگا، ادھر اندر بیٹھا ہوا مفتی بول پڑا ہوگا، سبحان اللہ، اس نے فتویٰ جاری کر دیا ہوگا کہ ابو بکر ایک بات سن لے، اگر نماز رہ گئی تو قضا بھی پڑھی جا سکتی ہے، مگر یار کا ادب رہ گیا ساری زندگی کی پڑھی ہوئی بھی رد کر دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی، سبحان اللہ۔ اور حاضرین مکرم میں بڑا جملہ کہہ رہا، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا، اور کہہ اس لیے رہا ہوں کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ میری زندگی کا سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ مجھے وقت کے مجدد کے قدموں سے نسبت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، اور وہ ایسی ہستی ہیں جنہوں نے اس صدی میں پوری دنیا کو علم کی خیرات دی۔ بے شک، سبحان اللہ، ایسے لوگ صدی بعد بھی پیدا نہیں ہوتے، کئی صدیوں بعد جا کے پیدا، بے شک، بے شک، سبحان اللہ، اس لیے دھڑلے سے یہ بات کہہ رہا۔ اللہ، بس ادھر وہ دل دے اندر بیٹھے ہوئے قاضی نے فتویٰ دیا ہوگا، اب جملہ یہ کہہ رہا ہوں کہ پڑھن والوں یاد رکھو، ابو بکر نے کوئی ایک لمحہ ضائع کیے بغیر خدا کی نماز جیسی عبادت کو بارگاہ مصطفیٰ کے ادب پہ قربان کر دیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بولو کیا یا نہیں؟ بے شک، سبحان اللہ، جی کوئی ہے شک کی گنجائش اس میں؟ ابو بکر نے یہی کر کے دکھایا۔ بے شک، بے شک، اب اگر کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ ٹھیک ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جو بھی مقام ہوگا اپنی جگہ پر، مگر ہیں تو خدا کے بندے ہی نا، خدا تو نہیں ہے نا، ایک طرف خدا کی نماز جیسی عبادت ہے اور دوسری طرف اقدام ہے، اور ابو بکر نے اتنا بڑا سٹیپ لے لیا، اتنا بڑا اقدام کہ خدا کی نماز جیسی عبادت کوئی بارگاہ مصطفیٰ کے ادب پہ قربان کیا۔ کوئی پوچھے کیوں کیا، کہ میں جواب سادہ سا سمجھا دیتا ہوں۔ ابو بکر نے یہ سٹیپ اس لیے دیا کہ ابو بکر قرآن پڑھتے تھے، جانتے تھے، ان کو سمجھ تھی اس بارگاہ کا مقام کیا ہے، اور ابو بکر اس راز کو جانتے تھے کہ نماز ایک عمل
عمل ہے اور بارگاہ مصطفیٰ کا ادب یہ سبحان اللہ کیا بات. نماز کیا ہے؟ عمل ہے اور بارگاہ مصطفیٰ کا ادب کیا ہے؟ ایمان. اگر ایمان نہ رہے تو کوئی عمل بھی اس کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے. اگر ادب نہ رہتا، ایمان نہ رہتا اور اگر ایمان نہ رہتا تو زندگی بھر کے سارے ہی عمل رہتے. بے شک سبحان. یہ وجہ تھی کہ ابو بکر نے کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر نماز جیسی عبادت کو بھی بارگاہ مصطفیٰ کے ادب پہ قربان کر دی. سبحان اللہ. کیوں؟ کیونکہ بارگاہ مصطفیٰ کا ادب ایمان ہے. انہوں نے کہا عمل رہ جائے تو رہ جائے مگر ایمان تو بچا لینا چاہیے نا. دونوں میں سے ایک ہی بچ سکتا. بے شک. وقت خاصا زیادہ ہو گیا ہے. میں سمجھانا تو آگے بہت سارا مضمون چاہتا تھا کہ اعمال صالحہ پر بھی بات کروں مگر ایک ہی بات ایمان صرف سمجھانے میں صرف ایک ہی رخ میں نے آپ کو سمجھایا ہے اور کم و بیش 1.25 گھنٹے سے زیادہ. اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہے. ایمان کیا ہے؟ ایمان نام ہی کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عشق اور ادب پہ فنا ہو جانے. بے شک سبحان اللہ. اگر سینہ آقا کی محبت اور ادب سے خالی ہے نا تو کوئی شخص کروڑ مرتبہ بھی کلمہ پڑھتا پھرے اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں. بے شک. ایمان صرف اس سینے میں آتا ہے جس سینے میں پہلے کملی والے آقا کی محبت، عشق. سبحان اللہ. بے شک. اب اگلی بات لمبی نہیں کرتا، 2 جملوں میں سمجھاتا تھا. دوسری چیز کامیابی کے لیے کیا چاہیے؟ اعمال صالحہ. بولیے کیا چاہیے؟ کوئی پوچھے اعمال صالحہ کیا ہے تو پڑھن والوں بات پلے باندھ لو. اعمال صالحہ نام ہی اسی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے. سبحان اللہ. اعمال صالحہ اس سے ہٹ کر کسی اور شے کا نام نہیں. کوئی عمل اس وقت تک صالح بنتا ہی نہیں جب تک کہ وہ پہلے نبی کی سنت نہ بنے. سبحان اللہ. ابھی بائی دبے درمیان میں بات آئی کہ صحابہ کرام نے قربانی کی. قربانی کیا تھا؟ عمل. بس آقا نے نہیں کیا تھا، پہلے کر ڈالا قربانی جیسا عمل بھی رد ہو. جس کا مطلب کہ کوئی عمل صالح بنتا ہی تب ہے، نیک بنتا ہی تب ہے جب وہ پہلے کملی والے آقا کی سنت. سبحان اللہ. آقا کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کا نام ہے اعمال صالحہ. اللہ نے دونوں چیزیں کامیابی کے لیے رکھی. فرمایا ایمان بھی چاہیے، اعمال صالحہ بھی چاہیے. مگر 72 کے لگ بھگ جو قرآن پاک میں ایسی آیات ہیں، میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں جائیں حافظ قرآن لے لیں، پڑھیں قرآن پاک کو جا کر. 72 کے 72 مقامات پر یا کم و بیش جتنے بھی ہیں جس مقام کو بھی پڑھیں گے اللہ نے کامیابی کے لیے چیزیں دونوں کہیں مگر ہر جگہ ایمان پہلے ہے، اعمال صالحہ بعد میں. بے شک. کسی ایک جگہ ہی ترتیب بدل دیتا. اللہ. اس نے ایک جگہ بھی ترتیب کو بدلا نہیں. وہ کہتا ہے ضروری دونوں ہیں مگر یاد رکھو ایمان پہلے ہے، اعمال صالحہ بعد میں ہے. جس کا مطلب اعمال کی قبولیت کا سارا انحصار وہ ایمان پر ہے اور ایمان نام ہے بارگاہ مصطفیٰ کے ادب. آخری مثال دے کے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں تاکہ یہ بات آپ کو بالکل ذہنوں میں بیٹھ جائے. دیکھیں انسان 2 چیزوں کے مجموعے کا نام. ایک انسان کا ظاہری جسم ہے اور ایک اس جسم کے اندر اس کی روح اور اس کی جان ہے. دونوں ملیں تو تب جا کر انسان مکمل ہوتا ہے. اگر دونوں میں سے کوئی ایک بھی کم ہو تو کبھی اس کو انسان. دیکھو خالی جسم ہو، اس کے اندر روح نہ ہو، جان نہ ہو، اسے انسان نہیں کہتے، اسے میت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ میت کو گھر رکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا. اور خالی روح ہو، جسم نہ ہو تو خالی روح تو جسم کے بغیر بیچاری نظر بھی کوئی نہیں آتا، اس کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہے بھی یا نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اس کا پتہ بھی جسم سے چلتا ہے، حرکت سے چلتا ہے کہ اندر جان ہے، روح موجود ہے. اس کے بلا مثال حاضرین مکرم بتانا چاہ رہا ہوں اعمال کا بھی ایک جسم ہے.
اور اعمال کی بھی ایک روح اور جان ہے۔ اللہ دین کا ایک ظاہری جسم، ایک دین کی بھی روح اور جان ہے۔ کوئی پوچھے کہ دین کا ظاہری جسم کیا ہے تو یاد رکھیں یہ نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، حج کرنا، عمرے کرنا، وعظیں کرنا، تبلیغیں کرنا، یہ دکھائی دیتا ہے۔ جسم دکھائی دیتا ہے نا، مگر روح دکھائی دیتی ہے۔ یہ جو آپ نمازیں پڑھتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، یہ جو کچھ کیا جاتا ہے آقا کی سیرت طیبہ پر عمل کر کے، یہ سارے اعمال کا ظاہری جسم ہے۔ کیا ہے یہ اعمال کا؟ اور کوئی پوچھے کہ ان اعمال کی روح اور جان کیا ہے تو پڑھن والوں یاد رکھو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عشق اور ادب، یہ ایمان کی اور عمل کی روح اور جان۔ سبحان اللہ۔ آپ کبھی دیکھیں نا کوئی بچہ بیمار ہو جائے، بیماری کس کو لگتی ہے؟ ظاہری جسم۔ جیسے ہی بچہ بیمار ہوتا ہے والدین بے چین ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کو سب کچھ قربان کر کے بھی اپنے بچے کا علاج کروانا پڑے تو ہر چیز قربان کر کے بھی ان کی کوشش ہوتی ہے بچہ کسی طرح ٹھیک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اور اگر اس جسم سے روح نکل جائے، جان نکل جائے، تو 6 فٹ کا پورا جسم چارپائی پر پڑا ہوگا، اس میں سے کچھ بھی کمی۔ وہی والدین جو پہلے سب کچھ قربان کر رہے تھے، جب روح نکل گئی، جان نکل گئی، تو وہ والدین گھر رکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ وہ کہتے ہیں کھانا بھی تب کھائیں گے پہلے اسے قبر میں ڈال کر۔ جس سے پتہ چلا کہ ظاہری جسم کی بھی قدر و قیمت اس وقت تک تھی جب تک اس کے اندر روح اور جان نکل گئی۔ جب روح نکل گئی، جان نکل گئی، تو جسم کی بھی کوئی قدر و قیمت باقی نہیں۔ بلا تشبیہ و بلا مثال بتانا چاہ رہا ہوں، قیامت کا دن ہوگا، کئی لوگ اعمال کے پہاڑ لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر، مولا بڑی نمازیں پڑھی ہیں، بڑے روزے رکھے ہیں، بڑے حج عمرے کیے ہیں، بڑی باتیں تبلیغیں کی ہیں، ہمیں جنت ملنی چاہیے۔ جواب ملے گا کہ نادانو، یہ اعمال کی مردہ لاشیں لے کر آئے ہو، ان میں میرے محبوب کی محبت، عشق اور ادب کی روح اور جان کا۔ سبحان اللہ۔ فرشتوں کو حکم دیا جائے گا جس طرح یہ دنیا میں مردہ لاشوں کو اٹھا کر قبروں میں ڈال دیتے تھے نا، آج یہ اعمال کی مردہ لاشیں لے کر آئے ہیں، ان کو ان کے اعمال سمیت اٹھا کر جہنم کی آگ میں ڈال۔ اس لیے پڑھن والوں یہ ایک ہی بات آج میں سمجھا کے جا رہا ہوں، اگر چاہتے ہو یہ ٹوٹی پھوٹی محنت کاوش تو کرتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو، روزے کرتے ہو، صدقہ و خیرات کرتے ہو، جتنی ٹوٹی پھوٹی بھی ہوتی ہے، یہ قبول ہو جائے اور اس پر کوئی اجر چاہتے ہو تو یہ قبول اسی کا ہوگا جس کے دل میں پہلے کملی والے آقا کی محبت، عشق۔ بے شک سبحان اللہ۔ اگر سینہ آقا کی محبت، عشق اور ادب سے خالی ہے تو ایمان نہیں ہے، ایمان نہیں ہے تو کوئی عمل بھی اس کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ اس لیے آؤ ان دونوں چیزوں سے تعلق قائم کرو، اپنے دلوں میں آقا کی محبت، عشق اور ادب کی روح پیدا کرو، روشن چراغ روشن کرو تاکہ ایمان ملے، اور آقا کی سیرت طیبہ پر عمل کرنا شروع کرو تاکہ اعمال صالحہ کا ذخیرہ بھی جمع ہوتا رہے۔ اگر یہ دونوں نسبتیں قائم ہو گئیں تو یاد رکھو پھر دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے، کیونکہ اللہ نے اعلان کر دیا اگر یہ دو چیزیں آ گئیں تو سب سے اچھے بھی تم ہی ہو، تمہارے لیے جنتیں ہیں، ہمیشہ رہو گے۔ فرمایا میں بھی راضی ہو جاؤں گا اور راضی ہو کر تمہیں وہ کچھ عطا کروں گا کہ تم اپنے مولا سے راضی۔ میں امید کرتا ہوں کہ الحمدللہ اس پر جتنا اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے۔ اللہ نے یہ محبت، عشق اور ادب کی دولت ہمیں وافر مقدار میں عطا کی ہوئی ہے یا نہیں؟ سنی مر تو سکتا ہے مگر بارگاہ مصطفیٰ کی بے ادبی گوارا نہیں کر سکتا۔ محبت ہے تو آقا کا میلاد ہو رہا ہے نا، نام نامی اسم گرامی اذان میں بھی آ جائے تو انگوٹھے چوم کر ہم محبت سے آنکھوں سے۔ اللہ نے محبت اور ادب کی دولت ہمیں گٹی میں عطا کر دی، ہمیں وراثت میں عطا کر دی۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ تھوڑی سی محنت کر کے اپنے عمل کو بہتر کریں۔ کیا کریں؟ اپنے عمل کو بہتر کریں۔ یاد رکھیں اگر صرف محبت اور ادب طاری رہے اور آگے سیرت پر عمل نہ کیا تو وہ آپ کی محبت بھی صحیح معنوں میں کمال کو نہیں پہنچے۔ مجھے بتائیں وہ کیسا ادب ہے
کہ ادھر تو روضہ انور کی طرف پشت نہ کریں، انگوٹھے جھوم کے آنکھوں سے لگائیں، اور آقا فرمائیں کہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھنی ہے، نماز دین کا ستون ہے، تو کہے نماز ہم سے نہیں پڑھی جاتی۔ کیسا ادب ہے، کیسی محبت ہے۔ پھر محبت بھی کامل تب ہوتی ہے، ادب بھی مکمل تب ہوتا ہے کہ پھر محب خود کو محبوب کے رنگ میں رنگ دے، ان کے کسی حکم کی بھی نافرمانی نہ ہونے پائے۔ کم از کم یہ محبت اور ادب کا دعوے کرنے والوں کو 5 وقت کی نماز تو قضا نہیں ہونے دینی چاہیے۔ اللہ نے مال دیا ہے تو زکوٰۃ ادا کرو، رمضان آ جائے تو روزے رکھو، یہ دین کے ستون ہے بنیادی۔ ستون ہی نہیں ہوں گے تو چھت کس پہ کھڑی کریں؟ توفیق دی ہے اللہ نے تو حج کرو، والدین کا ادب کرو، سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہ کرو، فراڈ نہ کرو، دوسروں کا حق نہ مارو، کسی پر ظلم نہ کرو، بس یہ چیزیں اپناؤ، اپنے اعمال کو بہتر کرو، ایمان کی حفاظت کرو، اس کو مزید پروموٹ کرو، بڑھاؤ، اگلی نسلوں تک منتقل کرو، مگر اس کے ساتھ ساتھ توجہ اعمال پر رکھو جو نہیں ہے۔ اگر اعمال بھی سنور گئے تو سمجھو دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت۔ میں آج کی اس نشست میں انہی کلمات پر اکتفا کرتے ہوئے بس یہی آخری پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ لوگوں یہی اللہ کا فرمان ہے، یہی اس کے رسول کا پیغام ہے، اور یہی اس صدی کے اندر ڈاکٹر طاہر القادری اور منہاج القرآن کا پیغام ہے کہ لوگوں کامیابی چاہتے ہو تو آقا کی ذات اقدس کے ساتھ 2 طرح کا تعلق قائم کرو، ان کی ذات کے ساتھ محبت، عشق اور ادب والا تعلق قائم کرو، اور ان کی سیرت طیبہ کے ساتھ عمل والا تعلق قائم کرو۔ اگر یہ دونوں نسبتیں قائم ہو گئیں تو پھر دنیا اور آخرت میں کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میں نے جو کچھ کہا سمجھ کر ایمان لاتے ہوئے اس پر عمل کر کے ہمیں اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔